الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کوئی رہ تو نہیں گیا، وہ لفظ بار بار یاد آتا ہے جی، لیکن حالات و واقعات یہ ہیں کہ معزز عدلیہ کے اندر سے ایک دفعہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ٹک 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 گھڑی چل رہی ہے، ٹائم گزر رہا ہے جی، آپ الیکشن کے متعلق فیصلہ کر لیں۔ لیکن پھر اس کے بعد جو حالات آپ کے سامنے پیش ہوئے، کیا کچھ ہوا کیا کچھ نہیں ہوا، پھر وہ فیصلہ آیا جس وقت ڈوگر صاحب کی وہ ہو رہی تھی، ہیئرنگ ہو رہی تھی، اس وقت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہی ہونے ہیں، اس لیے آپ تیاری کریں اور فیصلے معیار کے مطابق کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جی یہ اس وقت سے لے کر آج تک چلتی آ رہی ہیں۔ اب جیسے جیسے فیصلہ نزدیک آتا جا رہا ہے، 27 تاریخ آتی جا رہی ہے اور ان کو معزز عدلیہ نے حکم دیا تھا کہ آپ مذاکرات کریں، اور مذاکرات کی پوزیشن جو ہے وہ آج عمران خان صاحب نے مریم میمن کے انٹرویو میں اوپن کر دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے گھر کی جو آڈیو لیک کی گئی ہے جی، اگر اس کو بغور جائزہ لیا جائے تو وہ جو کٹ لگائے گئے ہیں وہ صاف ظاہر ہوتے ہیں، کیسے کیسے لگائے گئے ہیں اور کس طرح جوڑے گئے ہیں۔ اگر اس کو فرض کریں جی آپ جینون بھی مان لیں جو کہ ہے نہیں، اور اس کو اگر غور سے سنیں تو اس کے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جی۔ اب ہر گھر کے اندر بھائی، دو بھائی ہیں تو وہ علیحدہ علیحدہ سوچتے ہیں، ماں علیحدہ سوچتی، باپ علیحدہ سوچتا ہے، بیٹیاں علیحدہ سوچتی ہیں، اسی طرح کھانے کی پسند ناپسند ہے وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ جس کی مثال آپ لگا لیں، میں اب بات ذرا آپ کو مثال اس کی زیادہ دے دیتا ہوں، زبیر عمر صاحب، اسد عمر صاحب، چیف جسٹس صاحب پر یہ بات کہنا جی کہ آپ کی ساس صاحبہ نے یہ جی کہہ دیا تو آپ استعفیٰ دے دیں، سب سے پہلا استعفیٰ بنتا جی اسد عمر صاحب کے بھائی زبیر عمر صاحب سے کہ وہ جناب اسد عمر کے بھائی کیوں ہیں، ان کو جناب پارٹی سے نکالنا چاہیے۔ ان کی ایک ویڈیو آئی تھی، وہ اللہ بہتر جانتا جی وہ صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن اس کے اوپر مریم بی بی نے کہا تھا وہ ان کا ذاتی فعل ہے جی۔ اگر اسی بات کو غور کیا جائے، اسی طرح مریم بی بی کی جو آڈیو ایک ویڈیو ہے وہ میں اپنے پنجابی کے ویلاگ کے اندر شیئر کروں گا یا نہیں کروں گا جی، تو اس کے اندر وہ جو ویڈیو ہے اگر اس کو سنے تھے، جب آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز رشید صاحب کی اور ان کی ایک بات ہوتے ہوئے وہ ریکارڈ ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد وہ آڈیو جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آئی، تو پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا پہلے وہ لوگ مجھ سے معافی مانگے جنہوں نے میری ریکارڈنگ کی ہے، اور میرا یہ ذاتی معاملہ تھا پرویز رشید صاحب کے ساتھ، آپ کو یاد آ جائے گا یوٹیوب پر بھی وہ پڑی ہوئی ہے، اگر نہ ہوگا تو کل جو پنجابی کا ویلاگ کروں گا اس کے اندر میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جی۔ تو بات یہ ہے جی کہ اب ہوا یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ذرائع کے مطابق منتیں بھی کی گئیں، سماجت بھی کی گئی اور کچھ بھی کیا گیا، لیکن وہ فی الوقت تک وہ جناب ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر اسی فیصلے کو جو یہ آج میڈیا پر جناب رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جناب عطا طاہر صاحب کر رہے ہیں، خرم دستگیر صاحب کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کر رہی ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جی جو صحافی ہیں، سیاستدان ہیں، وہ جناب استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر سے اسد عمر صاحب کو نکالیں، پھر جناب چیف جسٹس صاحب کے کچھ رشتہ دار، کچھ عزیز ہیں جی جو پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ الیکشن بھی لڑتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے ووٹر اور سپورٹر مکمل ہیں جی، ان کے اوپر بھی نظر رکھیں اور ان سے بھی جواب طلب کریں۔ دوسروں پر بات کرنا جو آسان ہے، کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دیتے ہیں، وہ سائی صاحب پہ ایک الگ ہی الزام لگا دیا تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وہی بات ہے جی جس طرح 9 اپریل کو اسی بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا، تو واہ جی واہ کیا بات ہے جی، آئین اور قانون کے تحت فیصلہ ہوا جی۔ عمران خان صاحب خاموش رہے تھے، آج انہوں نے اپنے مریم میمن کے انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا، بار بار انہوں نے ذکر کیا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جناب مریم بی بی کو ریلیف ملا، انہی عدالتوں سے ملا جی۔ اسی طرح جناب کیپٹن صفدر صاحب کو ریلیف ملا، انہی عدالتوں سے ملا۔ اسی طرح جناب شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملا، انہی عدالتوں سے ملا۔ اسی طرح حمزہ شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملا، انہی عدالتوں سے ملا۔ اسی طرح جو 60% کیبنٹ ہے اس کو ریلیف ملا
وہ انہی عدالتوں سے ملا. عمران خان صاحب پر تو ہے نا جی مسئلہ وہ توشہ خانہ کی گھڑی والا، وہ ہے جی 10 کروڑ کی ہوگی 12 کی ہوگی، لیکن ان کا جو آئین اور قانون جو نیا تبدیل کیا گیا اس کے تحت 50 کروڑ سے نیچے کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے. پھر وہ جناب معذرت کے ساتھ جسٹس فاضل عیسیٰ صاحب، ان کے مطلب کچھ سوالات اٹھے تھے، کچھ باتیں ہوئی تھی، وہ بھی مطلب کہ اس کو خاموشی رکھی گئی. بس اس سے زیادہ وہ معزز عدلیہ کے جج ہیں، آنے والے ہمارے چیف جسٹس ہیں، اچھے فیصلوں کی ان سے امید ہے انشاءاللہ. یہ جو خیالات یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ میری پریڈکشن ہے، آپ دیکھیں گے. کیوں؟ ایک دفعہ کا میں آپ کو واقعہ سناتے ہوں. آصف نواز جنجوعہ صاحب، ان کے نواز شریف صاحب سے بہترین تعلقات تھے، لیکن جب وہ آرمی چیف بنے تو ان سے ایک اینکر نے سوال کیا تھا کہ سر آپ کے تعلقات نواز شریف صاحب سے ہیں تو آپ کیا سوچیں گے آنے والے وقت میں؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو چھڑی میرے ہاتھ کے اندر ہے اس کے آگے اس وقت پاکستان کی فوج جو ہے تقریباً 8 لاکھ کے قریب، 8-9 لاکھ کے قریب، اب تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا تھا یہ 7-8 لاکھ فوج جو ہے اگر میری چھڑی دائیں طرف جائے گی یا دائیں طرف جائیں گے، اگر بائیں طرف جائے گی تو بائیں طرف جائے گی، اگر میں اس کو کروں گا سیدھا تو وہ سے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. یہ تھا جی ان کا قول. اسی طرح یہ حافظ صاحب ہیں ہمارے موجودہ سپہ سالار، ان کے مطلب بہت سارے لوگ کچھ گمان کرتے ہیں، کچھ اچھا سوچتے ہیں، کچھ برا سوچتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ادارے کا سوچے گا وہ کبھی کسی اور طرف نہیں سوچے گا. باقی یہ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ مسائل ہیں اس میں کچھ پرابلمز ہوں گی جو پچھلی ہیں، ان کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی یا نہیں کی جا رہی، جس کا عمران خان صاحب نے آج بھی ذکر کیا، کل اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو خطاب کیا اس میں بھی ذکر کیا. بہرحال کہ جی چیف جسٹس صاحب والی کہانی جو ہے وہ اب خطرناک موڑ کی طرف جا رہی. دوسرا، اب یہ ان کے گھر کی چادر 4 دیواری تک بات گئی ہے جی. اب جو فیصلہ ہے جی وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ اپنا پورا زور لگائیں گے ان کو جناب بلیک میل کرنے کا، ان کے خلاف پریشر ڈالنے کا، تمام حربے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. نظریہ ضرورت، یا وہ ایک مریم نواز صاحبہ نے ایک جوائے لینڈ والی بات کی ہے، اب اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو میں تو مطلب کہ اس بات کو بلیو نہیں کرتا جی، نہ میں ایسی بات کرنا چاہتا ہوں. معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بہت کول مائنڈ، ٹھنڈے دماغ کے، دور اندیش، اور اپنے کولیگ کے ساتھ مل بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کر فیصلہ کریں گے. اور انہوں نے یہ ثابت کیا، یہ جو رجیم چینج سپریم کورٹ کے اندر کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں وکلا نے بھی ان کا ساتھ دیا، عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا. پھر جو مختلف جج صاحبان تھے انہوں نے ساری بات کو جب سمجھا تو پھر انہوں نے اس بات کو سمجھنے کے بعد پھر انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف دیا جی. اب آتے ہیں عمران خان صاحب نے جو مریم میمن کی طرف انٹرویو دیا جی، وہ بڑا اہم انٹرویو ہے، آپ جا کر سن لیں. لیکن اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ جو مذاکرات والی کہانی چلائی گئی ہے، وہ جو ٹرک کی بتی والا کام ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ ٹرک کی بتی جلتی ہے وہ کیوں جلائی گئی؟ آج کے دن جناب بلاول بھٹو صاحب انہوں نے بھی اعتراضات اٹھائے ہیں جی الیکشن پر. مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات نہیں مان رہے جی. پاکستان مسلم لیگ جن کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم کسی طرح بھی یہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے جی. اس کے اوپر آج جتنی پریس کانفرنس ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، وہ صرف اسی خوف کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اپنی حکومت جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں جی. اب میں نہیں کہہ سکتا جی ان کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ کھڑے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے پاس پیچھے طاقت ہے، کچھ لوگوں کی رائے تھوڑی سی مختلف ہے. اسی طرح ملا جلا جو رجحان ہے وہ پایا جا رہا ہے. لیکن انٹرنیشنل طور پر جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کل والی ویڈیو میں بھی بتایا، آج والی جو صبح پنجابی کی ویڈیو کی اس میں تمام نقشہ میں نے کھینچنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے اندر میں نے بتایا کہ تمام ممالک پاکستان کے ساتھ اس وقت کاروبار کریں گے جس وقت پاکستان کے اندر ایک مستحکم حکومت ہوگی. پھر سب سے جو بڑی بات ہے جی وہ یہ ہے کہ مختلف ممالک نے سروے کرائے ہیں جی. اس میں سعودی عربیہ نے سروے کرایا، امریکہ نے سروے کرایا، برطانیہ نے سروے کرایا، چائنا نے کروایا. انہوں نے پاکستانی جو
میڈیا یا پاکستانی لوگ جو سروے ٹیمیں کام کرتی ہیں ان کے اوپر رلائے نہیں کیا. انہوں نے اپنے طور پر اپنی ٹیمیں بھیج کر سروے کرایا، جس کے مطابق عمران خان صاحب کا جو اب لاسٹلی جو سروے آیا اس میں عمران خان صاحب کی پاپولرٹی جو ہے وہ 71% ہے جی، اور بعض جگہ پر 75% ہے. عمران خان صاحب سے جب مریم میمن صاحبہ نے سوال کیا کہ یہ جو مذاکرات والی کہانی چل رہی ہے جی کیا آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا جی میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی انہوں نے تو میسج بھیجا ہے. انہوں نے کہا جی انہوں نے اسد کیسر صاحب سے رابطہ کیا یا نہیں کیا. انہوں نے پھر آگے اسد عمر صاحب کو، جیسے میں نے بتایا تھا کل، اسد عمر صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اتھارٹی نہیں دی جی اسد کیسر صاحب کو مذاکرات کرنے کی. میری طرف سے جو مذاکرات کرنے کی اتھارٹی ہے وہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ہی اس دن چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوئے تھے، روسٹرم پر پیش ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا جی کہ جو معزز عدلیہ فیصلہ کر دے گی آئین اور آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو فیصلہ کر دیں گے، جو آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے اسی کے پر ہم بھی آمین کہہ دیں گے. اگر کوئی آگے پیچھے کرنا ہوا یا کوئی بات ہوئی تو مطلب ان کا تھا کہ گارنٹر آپ بنیں گے، ان سے جو بیان حلفی یا جو کچھ بھی لیں گے وہ آپ لیں گے، پھر آپ ہمیں فیصلہ کر دیں گے، ہم اس فیصلے پر آمین کہہ لیں گے. یعنی معزز عدلیہ جو فیصلہ وہ بینچ کرے گا 3 رکنی، اس کے اوپر پھر پاکستان تحریک انصاف آمین کہے گی. عمران خان صاحب نے جی بہت ساری باتیں کی، اس میں سابق سپہ سالار صاحب کے متعلق بھی بتایا. پھر کچھ ایسا وہ میں ذرا اس قصے کو اس لیے نہیں چھیڑتا ہوتا کہ آخر وہ ہمارے سپہ سالار رہے جی، ناراضگی گلے غصے ہر چیز جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ. پھر ایک ادارے کا تعظیم کا معاملہ ہے، اس لیے میں کبھی نہ معزز عدلیہ پہ زیادہ بات کرتا ہوں، نہ میں پاک فوج کے متعلق، بلکہ میں پاکستان کے کسی بھی ادارے کے متعلق زیادہ بات نہیں کرتا. مجھے کئی لوگ میسیجز کرتے ہیں، کئی پرابلم جو ہیں وہ اداروں کے متعلق میسج کر کے کہہ دیتے ہیں، لیکن میں کبھی جو ہے نا میں اگنور اس لیے کر دیتا ہوں کہ بعض خبریں صحیح ہوتی ہیں، بعض خبریں جو ہیں وہ پلانٹیڈلی جو ہے نا وہ چلائی جاتی ہیں. جس طرح یہ آڈیو والا قصہ ہے، جو کل آڈیو آئی ہے، وہ اینکر عمران ریاض خان صاحب جو اس محفل کے اندر موجود تھے، انہوں نے کچھ حقائق اور طرح بتائے ہیں، حامد میر صاحب نے کچھ حقائق اور طرح بتائے ہیں. یہ سارا اسی وجہ سے ایسی چیزوں سے میں اجتناب کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس کی وجہ سے ادارے کے اوپر کوئی ایسی بات آئے. میرے لیے پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عوام محترم ہے جی، باقی سب کچھ اس سے نیچے ہے جی. اللہ کی ذات، اللہ کا قرآن، اللہ کے اصول وہ سب سے محترم. اس کے بعد پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے شہری کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ پاکستان کی پاک افواج، پاکستان کی معزز عدلیہ، ان کا میں احترام کروں. میڈیا پر میں جتنا کھول کھلا کر بول سکتا ہوں میں بولتا ہوں. عمران خان صاحب سے جب مریم میمن صاحبہ نے یہ پھر سوال کیا کہ آپ کو تو کچھ لوگ جو ہے آگے نہیں آنے دینا چاہ رہے، ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، وہی جو 4-5 ڈیمانڈ ہیں جی کہ آپ NRO والے جو نیب زدگان ہیں ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ان کو ریلیف دیں گے، سرکاری افسران جو ہیں ان کے اوپر آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس کے علاوہ جو باتیں طے ہو گئی ہیں ان کے اوپر آپ کوئی بات نہیں کریں گے، نواز شریف جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں ان کو وہ دے دیں گے. تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر جی بتایا مریم میمن صاحب کو. انہوں نے کہا جی کہ میرے گھر کے اندر ڈاکہ مارا گیا، آپریشن جس دن ہوا تھا وہ زمان پارک کے اندر سب کچھ لوٹ کر لے گئے، میں وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا کوئی ذاتی نقصان ہوا ہوتا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تمام سرکاری غیر سرکاری افسران کو میں معاف کرنے کے لیے، اپنے کیس کے اندر معاف کرنے کے لیے میں تیار ہوں. ذل شاہ کا کیس ہے میں معاف نہیں کر سکتا، ارشد شریف کا کیس ہے میں معاف نہیں کر سکتا، NRO میں دے نہیں سکتا. بات یہاں پر پھنسی ہوئی ہے جی. باقی تمام تقریباً جو سروے اور انٹرنیشنل جو سائفر گئے ہیں یہاں سے، جس طرح سائفر پہلے باہر سے آیا تھا اب یہاں سے باہر گئے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت مرکز ہے جی پوری دنیا کا. پاکستان کے اندر سیاسی مرکز جو ہے جاتی عمرہ وہ ڈکلائن کا شکار، زرداری صاحب ڈکلائن کا شکار، ادھر جناب ولی ہاؤس ڈکلائن کا شکار، فضل الرحمان صاحب ڈکلائن کا شکار. یہ سارے ایک طرف ہو گئے جی. اس وقت پاکستان میں واحد آدمی جس کو پبلک کی سپورٹ ہے اور پوری دنیا یہ چیز جان رہی ہے کہ جتنی بھی سپورٹ اس وقت عمران خان صاحب کے پیچھے عوام کی ہے، آنے والا وقت 1 مہینہ لیٹ ہوگا الیکشن، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے ہوں گے،
جب بھی الیکشن ہوں گے عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے وہ الیکشن سویپ کریں گے اور بھاری مینڈیٹ سے آئیں گے. اب مسئلہ یہ پیدا ہے جی یہاں پر کہ اگر عمران خان صاحب اقتدار لینا چاہیں تو وہ کمپرومائز کر لیں گے. کمپرومائز کر لیں گے تو کل الیکشن بھی ہو جائیں گے, ہر چیز ہو جائے گی. اگر یہ باتیں عمران خان صاحب اپنی رکھیں گے پھر ان کو مزید تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, اور جب انتظار کرنے کے بعد وہ ایز اے لیڈر, ایز اے جناب پرائم منسٹر اوریجنل وہ جب آئیں گے پھر قوم کی توقعات پر وہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. اگر نہ اتر سکے تو پھر عوام ان سے سوال کرے گی. پھر اس وقت جیسے مسلم لیگ نواز کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہی ہے اسی طرح انہوں نے جناب وہ ڈھونڈتے پھریں گے. اس کے علاوہ پھر مریم میمن صاحبہ نے سوال کیا جی ٹکٹوں کے اوپر اور الیکشن کے اوپر. عمران خان صاحب نے کہا جی ہم 14 مئی کے حساب سے اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, ٹکٹیں ری وزٹ کر رہے ہیں, کچھ پرابلمز ہیں اس کے اندر کو آئی ہیں, کچھ لوگوں نے احتجاج کیا جی, کچھ نے کہا جی کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے, اس کے اوپر میں وزٹ کر لوں گا, 26 ری وزٹ کر لوں گا, 26 تاریخ تک میں فائنل کر دوں گا. ہم 14 مئی کے حساب سے اپنا الیکشن جو ہے اس کی پوری تیاری کر رہے ہیں. تو مریم میمن صاحبہ نے کہا کہ آپ تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز یا باقی پارٹیاں جو ہے وہ تو آرام سے بیٹھی ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ ان کو کہیں کسی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ الیکشن نہیں ہو رہے. تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میں اس کے متعلق تو کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن آئین پاکستان 1973 کے آئین کے تحت الیکشن 14 مئی کو جو فیصلہ معزز عدلیہ نے دے دیا, آئین اور قانون کے تحت وہی فیصلہ ہوگا اور اس پر ہم کاربند رہیں گے. باقی 27 تاریخ کو جی آپ کو شارع دستور پر وکلا نظر آئیں گے, پاکستان تحریک انصاف نظر آئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی اپنی کو کارروائی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھا جائے گا جی کہ صورتحال 27 تاریخ کو کیا بنتی ہے, معزز چیف جسٹس صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے ایک بات کہی سابق سپہ سالار کے متعلق. انہوں نے کہا کہ مجھے مڈل ایسٹ کے جناب کو وزیر اعظم تھے یا وہاں کے بادشاہ تھے جو بھی تھے, آپ اندازہ لگا لیں, مڈل ایسٹ میں 3-4 ملک, قطر آتا ہے, دبئی آتا ہے, سعودی عرب آتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے جو بڑے تھے انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا 1 سال پہلے, یعنی یہ جو سال ہے نا اس سے پہلا پچھلا سال, یعنی عمران خان صاحب کے 9 اپریل کو 2022 کو رجیم چینج ہوا تھا نا, 21 کو سمجھو 21 کے اندر 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کے چیف صاحب جو ہیں وہ آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ بات انہوں نے مریم میمن کے ساتھ آج انٹرویو میں بتائی ہے. اور اب اس پر آپ گیس لگا لیں. گیس لگانے کے بعد اگلی بات جو میں پچھلی ویڈیو یہ جو پنجابی والی ویڈیو ہے اس کے اندر جو نقشہ پیش کیا وہ آپ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو سارا بات کلیئر ہوگی. مڈل ایسٹ کے اندر آتا ہے جی قطر آتا ہے, دبئی آتا ہے, سعودی عرب آتا ہے. عمران خان صاحب کے قطر کے ولیعت کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں, وہ ادھر ہیں ان کے ساتھ. اچھا دبئی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ٹھیک ہے تعلقات, نہ بہت اچھے نہ بہت برے, وہ پروٹوکول پورا دیتے ہیں. ولیعت جو ہیں محمد بن سلمان ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے تعلقات بہترین ہیں. جو اس دن انہوں نے ایک دن پہلے انٹرویو میں بات کی تھی کہ میری محمد بن سلمان سے بات ہوتی رہتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ فائنینشلی سپورٹ کرنے والے ملک 2 ہی ہیں جی, ایک چائنا, سعودی عرب, تیسرے نمبر پر دبئی. اب ان تینوں ملکوں میں جس کی دوستی عمران خان صاحب سے ہے وہ ملک طاقتور ملک ہے جی. چائنا کے بلاک میں جا چکا ہے. چائنا کو یہ پتا کہ عمران خان نے سٹینڈ لیا, رشیا والا بہانہ بنا کر امریکہ نے رجیم چینج کروایا. عمران خان وہ بندہ ہے جی جس نے امریکہ کے ساتھ ٹکر لی اور ٹکر لینے کے بعد پاکستان کے طاقتور لوگوں سے ٹکر لی اور مار کھائی, گولیاں کھائیں, کارکنوں کو زخمی کروایا, کارکن شہید ہوئے, جیلیں کاٹی, ہر چیز ہوئی. تو چائنا بے خبر نہیں ہے جی, اس کو بھی اپنے مفادات نظر آ رہے ہیں. سعودی عرب کو بھی مفادات نظر آ رہے ہیں, دبئی کو بھی اپنے مفادات نظر آ رہے ہیں. امریکہ جو ہے وہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے جی کہ اگر میں کوئی فیصلہ غلط کروں گا, اگر ان لوگوں کے ساتھ میں جاتا ہوں تو پاکستان کی عوام میرے خلاف ہو جائے گی. اگر میں پاکستان کی عوام سے مخالفت لے لوں گا تو میں اپنے مقاصد میں پیچھے رہ جاؤں گا. جب عوام ہی پورے ملک جو ہے اس کی 75% آبادی, 80% آبادی کسی ملک کے خلاف ہو جائے, وہ ملک یہاں پر رہ ہی نہیں سکتا, اس کا سفارت خانہ یہاں پر اپنا کام نہیں کر سکتا.
اگر مطلب کہ یہ چیزیں پھر شدت اختیار کر گئی تو پھر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات سفارت خانے جو بعض ملکوں میں ہیں ان کی ورکنگ بند کر دی جاتی اس وجہ سے کہ وہاں کے لوگ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے. امریکہ یہ چیز بھی سوچ رہا ہے, اس خطے کے حالات و واقعات کو بھی نوٹ کر رہا ہے کہ اگر میں پاکستان کے ساتھ بگاڑ پیدا کروں گا, پاکستان کے ساتھ میں دشمنی مول لوں گا, میں اپنا زور زبردستی سے کوئی ایسا کام کروانا چاہوں گا تو پاکستان کی عوام میرے خلاف ہو جائے گی. پھر آہستہ آہستہ عوام کی وجہ سے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بھی میرے خلاف ہو جائیں گے. پھر میرا پاؤں لگانا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ موٹی موٹی چند ایک باتیں تھی جی. کل پرسوں چوتھ اب یہ 26 تاریخ تک یہ ڈرامہ رچانے کی کوشش کریں گے جی. اب کچھ ذرائع کے مطابق کچھ خبریں جو ہیں وہ یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو کسی طرف سے میسج بھی دیا گیا ہے کہ آپ راہ راست پر آؤ اور مذاکرات کرنے کی کوشش کرو. لیکن ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے فیصلہ نہیں ماننا, آپ ڈٹے رہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ راہ راست پر آ جاؤ, آپ کے لیے بہتر ہے, جو معزز عدلیہ فیصلہ کرے گی وہ جناب اس کو قبول کرو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی نہیں ہماری پاور زیادہ ہے, ہم جو فیصلہ کریں گے وہ آپ کے حق میں کریں گے. اب اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں, یہ سب ایسی یعنی ہوتی ہے نا جی, دیوار سے کی پرلی طرف کی خبریں کان لگا کر سننی پڑتی ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں جی ذرائع کی خبریں پھر ایسی ہی ہوتی ہیں. لیکن بات ضرور ہوتی ہے جی جو پھر آہستہ آہستہ سچ ہو جاتی ہے. اسی طرح معاملات پاکستان کے شاید سعید ہو جائیں. تمام دنیا جو اس وقت زمان پارک کی طرف دیکھ رہی ہے. باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ فیصلہ ماننے کے لیے کسی کا تیار نہیں ہے جی. فیصلہ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا جی.